الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. یہ سورۃ الحجرات کی 12 نمبر آیت ہے. اس آیت کا ایک حصہ پچھلے درس میں بیان ہوا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اب بعض گمان گناہ ہیں. اب وہ کون سے گناہ ہیں اس کی تحقیق انسان کے لیے ضروری ہو گئی. اس کی تفصیل میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی کہ کون سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں، اور جو ساتھی شریک نہ ہوئے ہوں وہ اس کو نیٹ پر یعنی یوٹیوب پہ جا کے دوبارہ سن سکتے ہیں. اس کے بعد جو دوسری برائی ہے، اس میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس نہ کیا کرو، کسی کے عیب کا سراغ نہ لگایا کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم ناپسند کرتے ہو. اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا، ناپسند سمجھتا ہے، مکروہ سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے. اس کو تم ضرور فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کو تم ضرور برا سمجھتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں. اب جو گمان بد ہیں وہ آپ نے سماعت فرما لیے تھے. آج کے درس میں انشاءاللہ تجسس اور غیبت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا. تجسس یہ بھی گناہ ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے. تجسس کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی کے خفیہ راز کو معلوم کرنا. یعنی ایک شخص وہ اپنا راز کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا اور دوسرا انسان اس فکر میں ہے کہ اس کا جو خفیہ راز ہے وہ مجھ پر ظاہر ہو جائے. اس کو تجسس کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص اپنے کاروبار کے لیے کہیں جاتا ہے یا اس کا کوئی اپنا ذاتی معاملہ ہے وہ اس کے لیے نکلتا ہے. ایک دوسرا شخص ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے کہ یہ صبح نکلا ہے، اب یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کیا کما رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے.
ایسے خفیہ راز جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، دوسرا انسان اس کی فکر میں ہو کہ اس کے خفیہ راز مجھے معلوم ہو جائے، اس کو تجسس کہتے ہیں اور یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح چھپ کر کسی کی باتیں سننا، دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں اور ایک شخص چھپتا ہے اور چھپ کر ان کی باتیں سنتا ہے، یہ بھی تجسس میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص مثال کے طور پر ایک ہی کمرے میں ہے، ایک روم میں بہت سے ساتھی رہتے ہیں اور ان میں ایک شخص جو ہے وہ سویا ہوا ہے اور حقیقت میں وہ بیدار ہے، جاگ رہا ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کیا ہے کہ وہ سویا ہوا ہے اور اب ان کی وہ خفیہ باتیں وہ سن رہا ہے۔ یعنی سویا ہوا شخص، یعنی لیٹا ہوا شخص اپنے آپ کو سویا ہوا بنا کر دوسروں کی باتیں سننا، راز کی باتیں جس کو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی تجسس میں داخل ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا شخص ہے کہ اس سے یہ خطرہ ہے کہ یہ شخص مجھے نقصان پہنچائے گا، یا یہ ہے کہ یہ کسی ہمارے بھائی کو نقصان پہنچائے گا، تو ایسے شخص کے بارے میں تجسس جائز ہے تاکہ اس کے نقصان سے خود بھی بچ سکے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی بچا سکے۔ یعنی ایک شخص دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، یا اس کے بارے میں کوئی خفیہ وہ تدبیریں کر رہا ہے، تو اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اگر یہ اس طرح معلومات لیتا ہے خفیہ طور پر، تو یہ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو، یعنی جب تمہارا اس میں کوئی فائدہ نہیں اور اس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال نہیں، تو ایسے شخص کے خفیہ رازوں کو معلوم کرنا تمہارے لیے جائز نہیں۔ اس کے بعد جو تیسری برائی بیان فرمائی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُ، تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ تو گویا دوسرے کی غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ تو جس طرح تم اسے ناپسند کرتے ہو، یعنی کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایک تو انسان کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، اور پھر مرا ہوا ہو پھر اس کا گوشت کھانا، یعنی حرمت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کتنی بڑی قباحت ہے۔ اس گناہ کو جب اللہ نے ذکر فرمایا تو ساتھ اس کی یعنی آگے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کتنی قباحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ تو تم اسے ناپسند کرتے ہو، تو جس طرح تم گوشت کھانے کو ناپسند کرتے ہو، اس طرح اس کی غیبت کو بھی ناپسند کرو۔ اور جس طرح انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح غیبت کرنا بھی حرام ہے۔ اب غیبت کس کو کہتے ہیں یہ پہلے سمجھ لیں، غیبت ہے کیا، اور اللہ پاک معاف فرمائے اور اللہ حفاظت فرمائے۔ آج کل ہماری مجلسیں غیبت سے خالی نہیں ہوتی، جہاں ہم بیٹھ جائیں وہاں کسی نہ کسی کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے غیبت کی تعریف کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے کسی بھائی کا تذکرہ، اس کے پس پشت کرنا، یعنی پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کا تذکرہ ان باتوں سے کرنا کہ اگر اسے وہ باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے برا لگے اور تکلیف پہنچے، اس کا نام غیبت ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ یعنی اپنے کسی بھائی کی برائی کرنا، اس کے عیبوں کو ظاہر کرنا، اس کی کسی بھی ایسی بات کا بیان کرنا،
اپنی مجلسوں میں کہ اگر وہ اس کو سن لے یا اس کو معلوم ہو جائے تو اس کو برا لگے اور تکلیف پہنچے، اس کا نام غیبت ہے، اور یہ غیبت جو ہے حرام ہے۔ جس طرح غیبت زبان سے ہوتی ہے اسی طرح غیبت اشاروں سے بھی ہوتی ہے۔ ایک شخص مثال کے طور پہ لنگڑا ہے، وہ چل نہیں سکتا، اب دوسرا شخص اس کی وہ چال بنا کر چلتا ہے اور اس کو حقیر سمجھتا ہے، یہ اشارے سے غیبت ہو گئی۔ اب کوئی چھوٹے قد والا ہے تو اشارہ کرتا ہے کہ اس کا قد جو ہے بالکل چھوٹا ہے، تو یہ اشارے سے غیبت ہو گئی۔ تو جس طرح غیبت زبان سے ہوتی ہے اسی طرح غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے۔ اب جس طرح غیبت کا کرنا حرام ہے اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے، یعنی جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو وہاں غیبت کی بات کو سننا اسی طرح حرام ہے جس طرح غیبت کا کرنا حرام ہے۔ اس لیے جس مجلس میں غیبت ہو پہلے تو ان کو منع کر دیں، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو خود اٹھ کر چلے جائیں اس مجلس سے۔ اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ پھر وہ مجلس ہی چھوڑ دیں۔ اب غیبت جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اسی طرح گناہ کبیرہ ہے جس طرح بدکاری گناہ کبیرہ ہے۔ انسان کوئی چور ہے، وہ چوری کرتا ہے تو چوری کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے، کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو گناہ کبیرہ ہے۔ تو جس طرح یہ دوسرے گناہ کبیرہ ہیں اسی طرح غیبت جو ہے یہ غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ تم اسے ناپسند کرتے ہو، کوئی اسے پسند نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کی اس آیت میں اس کی حرمت کو اس طرح سے بیان فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ اور حدیث پاک میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی، معراج کی اس رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگ اور قوم دکھائی گئی کہ جن کے جو ناخن ہیں یہ تانبے کے ہیں، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ چھیل رہے ہیں اور ان سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی ان لوگوں کی مثال آپ کو دکھائی گئی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ ایک تو یہ روایت، اور پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں کیا فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے یہ زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی غیبت کا گناہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کیسے بڑا گناہ ہے؟ یعنی زنا سے بھی بڑھ گئی غیبت، کس طرح بڑھ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا یعنی اس کو کبھی ندامت ہو سکتی ہے تو وہ توبہ کرے گا، اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، لیکن جس شخص نے غیبت کی ہے اللہ اس کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ شخص اس کو معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی۔ تو جس شخص کی اس نے غیبت کی ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ کی طرف سے بھی معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے غیبت جو ہے اس کو زنا سے زیادہ سخت قرار دیا گیا۔ دور نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو عورتیں آپس میں گفتگو کر رہی ہیں اور اسی گفتگو میں وہ غیبت کے اندر مبتلا ہو گئیں، روزے کی حالت میں ہیں، دونوں روزے سے ہیں اور غیبت میں مبتلا ہو گئیں۔ ان کو روزے کی حالت میں پیاس کی اتنی شدت محسوس ہوئی کہ وہ ہلاکت کے قریب ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ عورتیں روزے سے ہیں اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئی ہیں، یعنی اس پیاس کی شدت سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، وہ آ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ظاہر ہے وحی کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے غیبت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیالہ منگوایا اور ایک سے فرمایا کہ اس میں قے کرو۔ اس نے قے کی، جب اس نے الٹی کی، قے کی، تو اس کے اندر سے یعنی اس قے میں پیپ، خون اور گوشت کے ٹکڑے جو تھے وہ نکلے۔ دوسری کو بھی کہا، اس نے جب قے کی تو اس کی قے کے اندر بھی گوشت کے ٹکڑے، پیپ اور خون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے روزہ تو حلال چیز سے رکھا لیکن حرام کا ارتکاب کر دیا کہ بھائیوں اور بہنوں کا گوشت تم نے کھا لیا، یعنی غیبت کر لی۔ تو یہ ایک مثال سے یعنی یہ چیز سمجھائی گئی۔ تو اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور ان دو عورتوں نے جنہوں نے غیبت کی ان سے اس کا اظہار بھی ہوا، یعنی ان کے قے کے اندر یہ چیز آئی۔ تو کسی کی غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کسی شخص کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کی جائے یا اس کو اس کا علم ہو جائے تو اس کو تکلیف پہنچے، ایذا پہنچے، اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں غیبت کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اب غیبت کی استثنائی صورتیں کیا ہیں؟ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ ایک شخص یہ پلاننگ بنا رہا ہے کہ میں فلاں شخص کو جا کے قتل کر دوں گا۔ اب دوسرا شخص اس شخص کو جا کر اس قاتل کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ فلاں شخص ہے وہ تمہاری جان لینا چاہتا ہے، اس لیے احتیاط رکھنا، اس لیے بچ کے رہنا، خیال رکھنا۔ تو یہ غیبت میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے نقصان سے اس کو بچایا جا رہا ہے کہ کہیں اس کی جان نہ چلی جائے۔ اسی طرح ایک چور آدمی ہے، مثال کے طور پر اس نے چوری کی۔ اب ظاہر ہے چوری کرنا یہ ظلم ہے، اس نے ظلم کیا۔ اب جو مظلوم ہے، شریعت نے انسان کی طبیعت کی بھی بڑی رعایت رکھی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک چور ہے، جب وہ چوری کرتا ہے تو جس کی چوری ہوئی ہے اس کے اوپر کیا حالت گزرے گی، یعنی اس کی کیا حالت ہوگی؟ غم، الم، افسوس، اندر کا دکھ اور درد، یہ چیز اس کے اندر ہے۔ اب وہ اس کو کس طرح سے ظاہر کرے؟ اس لیے ایک چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مظلوم شخص اس چور کا تذکرہ دوسروں کے آگے کرتا ہے تو یہ غیبت میں نہیں آتا، یہ غیبت میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ تھانے میں چلا جاتا ہے اور جا کر جو ہے وہاں رپورٹ درج کرواتا ہے کہ وہ چور کو جانتا بھی ہے کہ فلاں شخص ہے، اس نے چوری کی ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ میرے گھر سے لے گیا ہے، رپورٹ درج کرواتا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے، بالکل وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے وہ اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ بھئی فلاں شخص ہے، اس نے میرا مال لوٹ لیا، چوری کر لی۔ تو یہ اس طرح کی یعنی کہ باتوں کا اظہار کرنا یہ غیبت میں نہیں آتا، یہ جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر اولاد ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور ایک دوسرا شخص، کوئی شخص ان کو یہ دیکھتا ہے کہ ان کی عادات اچھی نہیں، یا یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ برائی کی طرف جا رہے ہیں، یا ان کی صحبت اچھی نہیں، یا دوستوں کے ساتھ غلط راستے پر چل رہے ہیں، تو ان بچوں کی شکایت ان کے والدین سے کرنا یہ جائز ہو جاتا ہے، یہ غیبت میں نہیں آتا، یہ جائز ہو جاتا ہے۔ یہ استثنائی صورتیں ہیں، یعنی کسی شخص کی برائی کی، یعنی برائی کسی ضرورت کی اور مصلحت کے اعتبار سے کی جائے، کسی شخص کی برائی کا اظہار مصلحت کے اعتبار اور حکمت کے اعتبار سے کیا جائے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ اس لیے بعض صورتیں ایسی ہیں جو استثنائی صورتیں ہیں، یعنی ان کے اندر انسان جو ہے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ اب جس شخص نے جس کی غیبت کی ہے اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی گناہ تو ہو گیا، اب ادھر سے یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ بھائی ظاہر ہے جب تک میں اس سے معافی نہیں مانگوں گا معافی نہیں ملے گی۔ اب معافی کی کیا صورت ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ تو یہی ہے
کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے کہ بھائی میں نے تمہاری غیبت کی ہے، تم مجھے معاف کر دو، سچے دل سے ندامت کے ساتھ، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی اس نے غیبت کی ہے، جب تک اس کو اس کے بارے میں علم نہ ہو جائے کہ فلاں شخص نے میری غیبت کی ہے، تو اس وقت تک اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں۔ لیکن جن لوگوں کے سامنے اس نے غیبت کی ہے، وہاں جا کر ان لوگوں سے اس بات کا اقرار کرے کہ بھائی میں نے تمہارے سامنے فلاں کے بارے میں یہ کہا ہے، یہ باتیں غلط ہیں، جھوٹی ہیں، اور وہ بڑی خیر والا آدمی ہے، اس کی تعریف کرے، وہاں جا کر تکذیب کرے۔ لیکن اگر اس شخص کے بارے میں معلومات ہیں کہ وہ شخص ہے اور اس سے معافی مانگ لے جا کر، تو یہ سب سے اچھی بات ہے۔ لیکن ایک شخص ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کام کرتا رہا کمپنی میں، اب وہ چلا گیا ہے، معلوم نہیں زندہ ہے یا اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ جو حدیث میں بتایا گیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، یوں دعا کرے، اللہم اغفر لنا ولہ، یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے، یعنی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اور معافی کی دعا مانگے اللہ سے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، اور یا اللہ اس کو بھی معاف فرما جس کی میں نے غیبت کی، اب اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہے، اس کے لیے دعا کرے۔ یہ غیبت کا کفارہ ہے، اس سے کفارہ جو ہے یعنی انسان بچ سکتا ہے اس سے۔ اب اس معاملے میں دیکھیں شرمانا نہیں چاہیے، خود جو ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان ندامت کا اظہار کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، یعنی حقوق العباد سارے وہ ہیں کہ جب تک انسان بندے سے معافی نہ مانگے تو معاف نہیں ہوتے۔ اب کیا کرنا ہے کہ جس شخص کے کوئی برائی ہو گئی ہے، اس کو تکلیف پہنچی ہے، کسی پر ظلم ہو گیا ہے، غیبت ہو گئی ہے، یہ اصل ہے کہ اس سے معافی مانگ لے، بھائی تم مجھے معاف کر دو، دنیا ہے، ابھی آخرت جو ہے وہ تو بہت سخت معاملہ ہے آخرت کا، تم مجھے معاف کر دو۔ اور جب انسان ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اس سے معافی مانگتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ شخص اس کو معاف کر دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک یعنی اللہ اس کو اس دن معاف کریں گے جس دن اس کو معافی کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر ایک شخص معافی مانگتا ہے اور دوسرا اس کو معاف نہیں کرتا تو اللہ اس کو اس دن معاف نہیں کریں گے جس دن اس کو معافی کی ضرورت ہوگی۔ تو اس لیے معاف کرنے میں بڑا اجر اور فضیلت ہے۔ کوئی معافی مانگے تو فوراً انسان معاف کر دے کہ ہاں بھائی اس سے شرمندگی ہو گئی، میں نے معاف کر دیا۔ لیکن ایک شخص نے معافی مانگ لی، اب وہ معاف نہیں کرتا تو یہ معافی مانگنے والا بری ہو جائے گا اللہ کے ہاں۔ بلکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب پل صراط پر سے گزارا جائے گا، یعنی آپ جانتے ہیں پل صراط جہنم کے اوپر یہ پل ہے، اور اس کو لگایا جائے گا، اس کو کراس کر اہل جنت میں پہنچیں گے، اور جن کے مقدر میں جہنم ہے وہ وہیں سے نیچے گریں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے تھے ان کو روک دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم یہاں رک جاؤ، اور جن لوگوں کی تم نے غیبت کی ہے جب تک تم ان سے معافی نہیں مانگو گے اور وہ معاف نہیں کریں گے یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان نے جس کی کوئی غیبت برائی کی ہے تو انسان اس سے معافی مانگ لے، پتہ نہیں ہوتا کہ کس حالت میں کس کا تذکرہ کس برائی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آپ دیکھیں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، میں نے اگر کسی کی حق تلفی کی ہو جانی طور پر یا مالی طور پر، وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، در یتیم ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ کے حبیب جن کو اللہ نے سب سے اونچا مقام دیا اور جنت میں جن کا سب سے اعلیٰ مقام ہوگا، وہ مسجد نبوی سے اپنے صحابہ سے یوں فرما رہے ہیں کہ بدلہ لینا چاہتے ہو تو لے لو، معاف کرنا چاہتے ہو تو معاف کر دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر وہ صحابہ جو اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے آپ اس طرح جو ہے وہ فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی وہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ
میں نے بدلہ لینا ہے، میرے ذمہ بدلہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ نے میری کمر پر مارا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ آ جاؤ بدلہ لے لو۔ وہ صحابی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف، تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے مارا تھا میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، اب آپ کی کمر مبارک پر کپڑا ہے، اگر میں اس طرح بدلہ لوں گا تو بدلہ پورا نہیں لے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک یا کرتا مبارک اٹھا لیا اور فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ یہ صحابی تھے، تڑپے ہوئے صحابی ہیں، پیچھے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے چپٹ جاتے ہیں اور مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ گستاخی میں نے جو کی ہے ہاں مجھے معاف فرما دیں، لیکن مہر نبوت کو چومنے کا اس سے اور اچھا موقع میرے پاس نہیں تھا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں یہ اعلان فرمائے، پھر میرا اور آپ کا شمار کس حصے میں آتا ہے؟ اس لیے اکابرین علماء ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے اور اب بھی ہے۔ ہمارے اساتذہ اور مشائخ جب بالکل اختتام ہوتا اور مدارس جو ہے وہ بند ہونے لگتے اور طلبہ فارغ ہو کر جانے والے ہوتے، تو اس وقت وہ تمام طلباء سے جو ہے وہ معافی مانگتے تھے، اب بھی مانگتے ہیں کہ بھئی پورے سال میں دوران تدریس، دوران تعلیم اگر کوئی ہم سے تکلیف پہنچی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ یہ اکابرین کا طریقہ اب بھی ہے۔ تو اس طرح انسان دوسروں کو بھی معاف کرے، اور اللہ پاک جو ہے یہ بھی معاف کرنے والے ہیں۔ جب انسان کسی دوسرے کو معاف کرتا ہے، اللہ جو ہے خود اس معاف کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے غیبت سے بچیں، اور غیبت سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا ذکر اس کی تعریف کے ساتھ اور خوبیوں کے ساتھ بھی نہ کرو۔ کیوں؟ ذکر کرتے کرتے بیچ میں یہ چیز آ گئی کہ ہاں اس کے اندر یہ خوبیاں تو ہیں، لیکن اس کے اندر یہ خامی بھی ہے، اس کے اندر بڑی اچھائیاں ہیں، لیکن یہ برائی بھی ہے۔ یہ جو اگر مگر لیکن ہے، یہ غیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر بچنا چاہتے ہو تو اچھائیوں کا تذکرہ بھی نہ کرو، اور اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر شیطان سے بچ کر کرو، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے، یہ کہیں نہ کہیں تمہیں پھسلا دے گا۔ بہرحال غیبت سے خود بھی بچیں، اور اسی طرح جو مجالس ہیں، اپنی مجالس میں بیٹھ کر کسی کے خلاف اس طرح سے باتیں کرنا کہ اپنی مجلسوں کو وہاں انسان وقت پورا کرے اور برائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہو، اس طرح سے جو ہے کسی کا ذکر کرنا جو ہے یہ درست نہیں، یہ غیبت میں آتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اس کے نقصان سے بچانا ہے، اگر کسی کی تربیت مقصود ہے، اسی طرح کسی کو کسی کے ظلم سے آگاہ کرنا ہے، کسی کو جو ہے اس کی جان کا خطرہ ہے، اس کے بارے میں اس کو آگاہ کرنا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ درست ہے۔ ان کو جا کر فلاں کے بارے میں بتا دینا کہ فلاں شخص ہے، اس کے ارادے اچھے نہیں، فلاں شخص دھوکے باز ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں جو ہے وہ فراڈ کرتا ہے، لوگوں کے مال لیتا ہے اور وہ قرضہ لیتا ہے واپس نہیں کرتا، وہ تم سے بھی لینے کا ارادہ رکھتا ہے، بہت سے لوگوں کو اس نے مال لیا واپس نہیں کیا، تو تم خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ تم اس کی برائی میں آ جاؤ۔ تو برے آدمی کا تذکرہ برائی کے ساتھ اس طرح سے کرنا کہ دوسرے لوگ اس کی برائی سے بچ جائیں، یہ جائز ہوتا ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہر گناہ سے بچائیں، غیبت سے بچائیں، چغلی سے بچائیں، تکبر سے بچائیں، فخر سے بچائیں، تجسس سے بچائیں، برے القاب کسی کو دینے سے بچائیں۔ اللہ ہماری زبان کی، ہمارے کانوں کی، ہمارے وجود کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ پاک جو ہے ہماری مجلسوں کو ہر برائی سے پاک اور صاف فرمائیں، اور جس چیز کی غیبت ہو گئی اللہ پاک ان سب کو بھی معاف فرمائیں، ہمیں بھی معاف فرمائیں۔ اس لیے جو اصل چیز سننا نہیں، اصل یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے۔ اس کا خیال رکھیں کہ اپنی مجلسوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں جو ہے وہ غیبت کو نہ آنے دیں، اور اپنی زبانوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔